آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کو بہت ساری باتوں کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بہت روبدار اور ہینڈسم آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ اور بال بالکل بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینہ میں کسی نے بھی نہیں دیکھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں اور بالوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ٹریول کر کے مدینہ آئے۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا، محمد کو اللہ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے بارے میں بھی پوچھا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جتنا آپ کو پتہ ہے صرف اتنا ہی مجھے پتہ ہے، مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں۔ اب تک اس ڈسکشن میں جتنی بھی باتیں ہوئیں ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بھی ایکسپلین کر چکے تھے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوا تھا، جب سارا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، وہ اس سے پہلے کسی کو بھی پتہ نہیں تھی، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں وہ صحابہ نے اپنی زندگی میں پورے ہوتے نہیں دیکھی، بلکہ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی قیامت کے بہت اہم نشانیاں سکھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب ایک لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، جس کو بہت سارے سیکولر سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور جب یہ ننگے پیر غریب چرواہے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، لیکن اس دن کے بعد یہ آدمی کسی کو بھی نہیں دکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں عرب بدو کہا کرتے تھے، جو عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے تھے، مطلب ایک خانہ بدوش نارمیٹک زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے بہت عجیب بات تھی کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوتے تھے، صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ بیڈوینز عرب کے سب سے لوور کلاس ہوتے تھے۔ اس لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب کلاس کیسے آپس میں لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بن گئی، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ اس وقت تک انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر تھے، جو الیگزینڈرا دی گریٹ اور رومن امپائر کے جولیس سیزرز کے امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈوینز پورے دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اس عرب کے علاقے میں رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ بیڈوین اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئی انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی، تو آخر عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو بھی
ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت سٹرونگ ریفارمز کی اور پوری امپائر میں بہت سارے پروجیکٹس شروع کیے، جس میں استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی، لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، یہی بیڈوینز، کیونکہ انہیں بیڈوینز نے اس سے بھی بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید بھی کیا تھا، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور انہیں خانہ بدوش نورمیڈک زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے کی کوشش کر لی، لیکن بیڈوین قبیلے عثمانیہ سلطنت کے ان ریفارم سے بالکل بھی خوش نہیں تھے اور آخر سعودیہ عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بیڈوینز کو یونائٹ کر کے اٹومن امپائر کے خلاف ایک فوج بنائی اور پھر برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودیہ عربیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں سے تیل ڈسکور ہونے کے بعد یہی بیڈوینز، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، اب دنیا کے سب سے رچ لوگوں میں سے بن گئے اور ان میں سے بہت سارے ملینئرز اور بلینئرز بھی سامنے آئے۔ لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان ساروں کو پتا چلا کہ یہ آئل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے لگا، بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والا ہے، جس کے ساتھ ان کی ساری لگژریز بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو ایک بیڈوین بدو قبیلے سے ہیں، جنہوں نے ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں خود یہ کہا کہ انہیں بیڈوین قبیلے سے ہونے پر فخر ہے، انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لائے اور بہت تیزی سے کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے بن گیا۔ اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کے سب سے لمبی بلڈنگ برج الخلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی، یہ اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں، آج سے 4500 سال پہلے، ایجپٹ میں فرعونوں کے بنائے ہوئے پیرامڈز انسانوں کی بنائی ہوئی بڑی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈ کے پاس 3800 سال تک رہا، مطلب فرعونوں کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعونوں سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا۔ لیکن 3800 سال بعد یورپ کے ایک چرچ نے پیرامڈز کا یہ ریکارڈ توڑ دیا۔ پیرس کے بعد آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز رہ چکی ہیں۔ کامیابی کو دیکھ کر سعودی نے بھی اسے کاپی کرنا شروع کیا اور مکہ میں کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی اور کچھ ہی سال بعد دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کرتی ہے، دا کنگڈم ٹاور، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بڑی ہوگی اور اس طرح سعودیہ اور UAE سے آگے نکل جائے گا۔ اس سارے پروجیکٹ کو ایڈ کرنے والے کا نام الولید بن دلال ہے۔ کچھ سال پہلے دنیا کی سب سے امیر عرب، جن کے قبیلے کا تعلق اگین ایک بیڈوین قبیلے سے ہے، جس کے بعد دبئی نے سعودیہ سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی میں ایک نئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا، جو ان دنوں برج خلیفہ جدہ ٹاور ہے۔ آج کل ہر کچھ عرصے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگز کے پروجیکٹ کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایون عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہے کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کی ہائٹ کیا ہوگی، کیونکہ پھر باقی عرب کنٹریز ان سے آگے نکلنے کے لیے اس سے بھی بڑی بلڈنگز کا اعلان کر دیں گی، اور اس طرح لمبے بلڈنگز بنانے کا ایک بہت سخت کمپٹیشن ان سارے عرب ممالک میں سٹارٹ ہو چکا ہے، جن میں آلموسٹ سارے پروجیکٹ کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انہی بدو قبیلوں سے ہے۔ اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بدو جو آج ننگے پیر اور بہت ہی غریب شیپرڈز چرواہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے، اور یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس نشانی کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔